السلام علیکم ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ اور آپ سب کے اپنے چینل ماہم کہانی میں خوش آمدید۔ اور آپ سب کو یہ ناول کیسا لگ رہا ہے؟ آپ لوگ ہمارے چینل پہ کہاں سے موجود ہیں، پلیز کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیجئے گا۔ اس سے یہ ہوگا کہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا آپ کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے گا۔ اور اتنا تو آپ پلیز کر دیا کیجئے کہ ویڈیو کو لائک کر دیا کیجئے۔ اس سے یہ ہوگا کہ ہماری حوصلہ افزائی ہوگی۔ اتنی محنت سے ہم ویڈیو بناتے ہیں اور آپ لوگ کوئی رسپانس ہی نہیں دیتے۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ ڈرائیور کے آ جانے پہ وہ بھی سنجیدگی سے سیٹ پر براجمان ہوا اور خود کو آج کی دعوت کے لیے ذہنی طور پر تیار کرنے لگا کہ اسے عالم ہاؤس میں ایک الگ شرابگن بن کے جانا پڑتا تھا۔ لالا سے بات کرنے کے بعد وہ لاشعوری طور پہ اپنے اندر ایک اطمینان سا محسوس کرنے لگی، جیسے اسے یقین ہو کہ اس کے لالا اس کے لیے واقعی اس شخص کو ڈھونڈ لائیں گے۔ اس کے علاوہ گزشتہ 3 دن سے وہ نقاب پوش شخص بھی اس کے سامنے نہیں آیا۔ تبھی وہ اپنے وجود میں گہرا سکون محسوس کرتی ہاسپٹل آئی تو ڈاکٹر تنویر کے ریزائن دینے کا سن کے اسے شوق سا لگا، لیکن اگلے ہی لمحے وہ کندھوں سے بھاری بوجھ سرکتا محسوس کرتی سرشار ہوتی سر جھٹک کے اپنے کمرے میں آ گئی، جہاں بہت سارے کیسز اس کے منتظر تھے۔ ڈاکٹر صاحب، باہر ایک آدمی آئی ہے، اس کا بہت سیریس ایکسیڈنٹ ہوئی ہے۔ کیس اسٹڈی کرتے اسے نہ جانے کتنی دیر ہوئی تھی کہ اچانک خان اس کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹا کے اندر آیا اور حواس باختہ انداز میں گویا ہوا تو اس سچویشن میں بھی اس کی اردو سن کے اس کو ہنسی آ گئی، جسے وہ دباتی اپنا اسٹیتھوسکوپ اٹھاتی باہر کی جانب لپکی۔ کون آدمی ہے خان؟ اسی علاقے کا ہے کیا؟ تیز چلتی وہ اس جانب بڑھنے لگی جہاں مریض کے ہونے کا بتایا گیا تھا۔ پتہ نہیں ڈاکٹر صاحب، اس کا چہرہ ڈھکا ہوا ہے اور وہ بار بار کہتی ہے کہ میرے چہرے سے میری بے ہوشی میں بھی رومال اتارا تو خود سمیت اسپتال کو آگ لگا دوں گا۔ خان شاید اس شخص اور حادثے سے سہما ہوا تھا، طبی لہجہ بہت خوفزدہ سا تھا، جبکہ اس عجیب و غریب بندے کی منطق سن کے اسے حیرت کے ساتھ غصہ بھی آیا، لیکن پروفیشن کا خیال کرتی وہ آگے بڑھی۔ ڈاکٹر زرشے، پیشنٹ ICU میں ہے، اس کے سر میں گہری چوٹ آئی ہے، اس کے علاوہ اس کے سینے میں نوکیلے کرچیاں بھی کھبی ہیں اور بھی بہت سیریس چوٹیں آئی ہیں اسے۔ میں تو اس آدمی کے نروسز پہ حیران ہوں کہ وہ اب تک ہوش میں کیسے ہیں۔ سسٹر نرگس اسے دیکھ کے جلدی سے بولی تو وہ ICU کی جانب بڑھ گئی۔ ICU کا دروازہ کھول کے جیسے ہی وہ پیشنٹ کے بیڈ کے نزدیک پہنچی تو زمین و آسمان اس کے نزدیک نگاہوں کے سامنے گھومنے لگے، کیونکہ وہ حسب معمول چہرہ رومال سے ڈھکے بیڈ پہ لیٹا شدر سا اسے کر گیا تھا۔ تو تم، اس کی آواز میں ایک عجیب سا خوف اور بے یقینی لہرائی۔ آپ سے ملنے کی بھی تو راہ نکالنی تھی ڈاکٹر، ہولے سے مسکراتی آواز میں کہتا وہ رفتہ رفتہ آنکھیں موندتا اس کی سانسیں مدھم کرتا چلا گیا۔ اس کی جامد نگاہیں اس کے چہرے پہ جمی ہوئی تھی جب اسے سسٹر نرگس نے چلا کے مخاطب کیا، ڈاکٹر زرشے، اس کی ہارٹ بیٹ بہت سلو ہو رہی ہے۔ ان کی آواز اسے سور پھونکنے جیسی لگ رہی تھی۔ تبھی وہ کپکپاتے ہاتھوں کو دیکھتی اس کی جانب بڑھی اور دایاں ہاتھ رومال ہٹانے کو اس کے چہرے کی جانب بڑھایا تو اسے محسوس ہوا کہ اس کا ہاتھ لرز رہا ہے، اور اس لرزش کی وجہ اس کے الفاظ تھے جو وہ خان سے سن کے آئی تھی۔ میری بے ہوشی میں بھی کسی نے میرے چہرے سے رومال ہٹایا
تو میں خود سمیت پورے ہاسپٹل کو آگ لگا دوں گا۔ یہ یاد آتے ہی اس نے زور سے مٹھی بند کی اور گہری سانس بھرتے ہوئے خود کو ہر طرح سے تیار کرتی اسے ایک نئی زندگی سونپنے کے لیے خدا سے مدد مانگنے لگی۔ یہ کیا ڈرامہ ہے؟ میں ان کپڑوں کو کیری کیسے کروں گی؟ آدھا گھنٹے کی ڈرائیونگ کے بعد وہ اسے لیے ایک مہنگے ترین سیلون میں لے آیا، جہاں سب سے پہلے اسے وائٹ کلر کی لانگ شرٹ پاجامے کے ساتھ ملٹی کلر کا دوپٹہ دیا، اور پھر اس کی ایک نہ سنتے ہوئے اس کے بالوں کے اوپر سے کرل ختم کر کے نیچے سے مزید کرلز دے کے انہیں کھلا چھوڑتے ہوئے اس کے کانوں میں وائٹ ڈائمنڈ کے چھوٹے چھوٹے ٹاپس پہنا کے ایک نازک سا لاکٹ اس کی خوبصورت گردن کی زینت بنا دیا، جبکہ میک اپ کے نام پہ اسے ڈارک کلر کی میرون لپسٹک لگائی، جسے دیکھ کے اس کا دل اوپ سا گیا، جس کی وجہ سے اس نے مزید کسی پروڈکٹ کے استعمال کرنے سے منع کر دیا۔ لیکن جب وہ وہاں سے نکلنے لگی تو لانگ شرٹ اور 2 گز لمبے دوپٹے نے اسے بھوکلا سا دیا۔ تبھی وہ گاڑی میں آتے ہی بنا سوچے سمجھے بھڑک اٹھی، لیکن وہاں اسے غیر موجود پا کے اس کا پارا مزید چڑھ گیا تھا۔ سر کدھر ہیں تمہارے؟ اپنی کھسیاہٹ ختم کرنے کو وہ ڈرائیور سے خشک لہجے میں پوچھنے لگی۔ پتہ نہیں، اس کی لائمی پہ جلتی وہ رخ مکمل کھڑکی کی جانب موڑتی کڑنے لگی۔ چند لمحے گزرے ہوں گے جب دروازہ کھول کے وہ خوشبوئیں بکھیرتا اس کے پہلو میں آن بیٹھا، تو تب بھی اس نے رخ نہ موڑا، جبکہ اس نے بیٹھتے ہوئے ایک سرسری نگاہ اس پہ ڈالی جو اس کی جانب سے مکمل رخ موڑے یوں بیٹھی تھی کہ وہ اس وقت اس کا چہرہ دیکھنے سے قاصر تھا، لیکن اس کے ڈریس کو دیکھ کے وہ مطمئن سا ہوتا سر سیٹ کی پشت سے لگا گیا۔ اگلے ہی پل موبائل کی رنگ ٹیون نے گاڑی کی خاموش فضا میں ارتعاش پیدا کیا تو اس کی کشادہ پیشانی پہ بل سے پڑ گئی، لیکن اسکرین پر بلنگ کرتے نمبر کو دیکھ کے اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی کال ریسیو کی۔ شراف گن عالم اسپیکنگ۔ عادتاً اس نے کال پک کرتے ہی کہا تو دوسری جانب موجود انیا مسکرا دی اور بنا کسی سلام کے اسی انداز میں بولی، کیسے ہو افغن؟ اس کے استفسار کرنے پہ وہ گہری سانس بھرتا سنجیدگی سے گویا ہوا، تم کیسی ہو؟ اس کے پرسکون انداز پہ اس سے بے نیاز بیٹھی زالے کے کان کھڑے ہو گئے۔ انیا شیرازی نام سوچ کے ہی اس کے خرافاتی دماغ نے گھنٹی سی بجائی تو اس کے ہونٹوں پہ ایک مسکان سی مچل گئی۔ اس نے گردن موڑ کے اسے دیکھا جو بہت سکون کے ساتھ موبائل پہ محض گفتگو تھا۔ تبھی وہ اپنے پلان پہ عمل کرنے کو اس کی جانب کھسکی اور چہرہ بالکل اچانک ہی اس کے موبائل کے پاس لاتی قدرے بلند آواز میں بولی، کیا کر رہے ہیں آپ؟ میرا میک اپ خراب ہو جائے گا افغن۔ لہجے میں جھجک آمیز مصنوعی گھبراہٹ پیدا کیے وہ جب بولی تو اس کے الفاظ پہ جہاں دوسری جانب انیا کو ایک بے یقین سا جھٹکا لگا، وہیں اس نے موبائل کان سے ہٹا کے حیرت سے اسے دیکھا۔ افغن وہ لڑکی تمہارے اتنے پاس کیا کر رہی ہے اور تم اس کے ساتھ؟ موبائل کے اسپیکر سے انیا کی صدمے سے چور ٹوٹی آواز سن کے اس نے مزید اپنے ڈرامے میں رنگ بھرنے کو چہرہ موبائل کے نزدیک کیا اور مسکرائی، جبکہ اس کی خرافات سے یکسر بے نیازی برتتا ڈرائیور ناک کی سیٹ میں دیکھتا اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہا تھا۔ نہیں کرے، سب دیکھ رہے ہیں ہمیں، پیچھے ہٹے نا۔ مزاحمتی لہجہ اپنائے وہ بولتی فاتحانہ انداز میں مسکرا کے اس کی جانب دیکھ کے سیدھی ہوتی گویا اس جنگ کی شروعات کا اعلان کر بیٹھی جو کچھ لمحے قبل ان کے مابین طے ہوئی تھی، جبکہ اس کی مسکراتی نگاہوں، چہرے کے محسوس کن تاثرات اور انیا کی صدمے سے چور آواز سے بے نیاز وہ بس سپاٹ نگاہوں سے اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا جو خوشی سے دمک رہا تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ موبائل سیٹ پہ اچھالتا ایک جھٹکے سے اسے اپنی جانب
کھینچتا نزدیک کر گیا۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ میرا میک اپ خراب ہو جائے گا۔ جو الفاظ کچھ لمحے کچھ ثانیے قبل اس نے دانستاً بولے تھے وہ اس وقت بے ساختہ اس کے ہونٹوں سے نکل گئے جب اس نے دائیں ہاتھ کا انگوٹھا اس کے ہونٹوں پہ رکھتے ہوئے ہلکا سا رب کیا۔ وہ بھوکلا اٹھی۔ اس کے لفظ میک اپ پہ اس نے آنکھ بھر کے اسے دیکھا، جہاں اس کی ہدایت کے برعکس صرف اور صرف لپسٹک سجی ہوئی تھی، جسے مٹانے کی غرض سے وہ اس کے نزدیک ہوا۔ دور ہٹیں، ڈرائیور دیکھ رہا ہے۔ اپنی شاندار پلاننگ کے بعد اس کے بدلتے رویے پہ دل میں خائف ہوتی وہ گڑبڑاتی ہوئی بولی تو اس نے استہزائیہ انداز میں اس کی جانب دیکھا، جو سفید رنگ کے لباس میں ملبوس اڑی اڑی سی رنگت کے ساتھ ایک پل کو اس کے حواسوں پہ چھانے لگی، لیکن اگلے ہی پل اس کے کسمسانے پہ اس نے سر جھٹکا تھا۔ تمہیں لگتا ہے کہ مجھے اس کے دیکھنے یا سننے کی پرواہ ہوگی؟ تمسخرانہ انداز میں کہتے ہوئے وہ بائیں ہاتھ کی گرفت اس کے بالوں میں مضبوط کرتا اس کی پلکیں ہلکی سی نم کر گیا۔ میرے ساتھ گیم کھیلنے سے قبل ایک بات یاد رکھنا کہ میں بدلے میں سیکنڈز کی بھی مہلت نہیں لگاتا۔ ایک نظر اس کی پھیلی لپسٹک کو دیکھتے ہوئے وہ اپنی گرفت سے آزاد کرتا ہوا بولا، تو ظالے کا دل چاہا اس ظالم انسان کا گلا دبا دے جو اگلے انسان کی دکھتی رگوں کے ساتھ بہت سکون سے کھیل کے دوسروں کو بے سکون کر دیا کرتا تھا۔ مجھے اتنا کمزور نہیں سمجھو، ایک دن یہی الفاظ میں لوٹاؤں گی، پرعزم انداز میں کہتے ہوئے وہ اس سے دور کھسکتی دروازے سے جا لگی، جبکہ اس شخص کے سکون میں کوئی فرق نہ آیا تھا۔ مجھے انتظار رہے گا، اصلی لاپرواہی سے کہتے ہوئے اس نے سگریٹ کیس سے سگریٹ نکالتے ہوئے سلگایا تو ساتھ بیٹھا وجود بھی سلگ اٹھا۔ وہ اس وقت ششدر نگاہوں سے کمپیوٹر کی اسکرین کو دیکھ رہی تھی، جبکہ ریسیپشن پر بیٹھی لڑکی بول رہی تھی، ڈاکٹر صاحب کی کال آ گئی تھی، اسی لیے ہم نے ڈیٹا فائل کیا ہی نہیں تھا۔ اس کی آواز میں وہ بمشکل کچھ بولنے کے قابل ہوئی، لیکن تانیہ تم کیسے بنا کسی ڈیٹا کے مریض کو اندر جانے دے سکتی ہو؟ وہ بھی ایسا مشکوک مریض جس کا چہرہ بھی کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ بے بسی و جھنجھلاہٹ اس کے پورے وجود میں بھر گئی تھی، جبکہ ناکامی کے احساس نے اسے تپا دیا تھا۔ ڈاکٹر زرشے، ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کوئی ہائی پروفائل کیس ہے، اس لیے اسے فوری ایڈمٹ کیا جائے۔ میرے خیال میں ڈاکٹر صاحب کو کسی کی کال آئی ہے، تبھی انہوں نے ایسا کہا ہے۔ تانیہ مطلع کرنے کے ساتھ ساتھ اسے آگاہ کرنے لگی تو وہ کڑ کے رہ گئی کہ آج تو ڈاکٹر صاحب بھی نہ آئے تھے کہ وہ ان سے ہی استفسار کر لیتی، لیکن ابھی ماں سوائے اس سے پوچھنے کے اس کے پاس کوئی اور راستہ نہ تھا۔ وہ تیز تیز قدموں سے چلتی اس کے روم کی جانب گئی، جسے رات کو ہوش آنے پہ کمرے میں شفٹ کر دیا گیا تھا۔ کون ہو تم؟ وہ کمرے میں داخل ہوتی بلا تمہید گویا ہوئی تو اس نے نظریں اٹھا کے اسے دیکھا، جو نیلے رنگ کے سمپل فراک پہ سفید اوور کوٹ پہنے تندھی سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ میں بہتر محسوس کر رہا ہوں ڈاکٹر، سر ہلکا سا خم کرتے ہوئے وہ مسکرا کے بولا تو وہ کلس اٹھی۔ کون ہو تم؟ اس کے جتاتے انداز کو نظر انداز کرتے ہوئے وہ اپنا سوال دہراتی ہوئی بولی تو اس کی آنکھیں مسکرا اٹھی۔ آپ کو چانس تو دیا تھا، پتہ کر لیتی اور ختم کر لیتی اپنے تمام خدشات ڈاکٹر۔ وہ اپنی بے ہوشی کا ذکر کرتا چہرے سے رومال ہٹانے کی بات کر رہا تھا، جو کہ وہ جانتا تھا کہ اس کی دھمکی کے بعد کسی نے ہٹانے کی کوشش نہیں کی تھی، جبکہ اس کی بات پہ زرشے نے تلخ نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا، جو سر پہ پٹی باندھے تکیے سے ٹیک لگائے سفید شرٹ کے تمام بٹن کھولے سینے پہ بھی پٹی باندھے بہت سکون سے نیم دراز اسے بے سکون کر رہا تھا۔ تمہارے ہائی پروفائل کیس سے ڈاکٹر صاحب ڈرتے ہوں گے، کم از کم میں نہیں، اسی لیے اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم اپنی دھمکیوں سے سب کو ڈراؤ گے
یہاں سے خفیہ طریقے سے نکل جاؤ گے تو یہ تمہاری بھول ہے۔ اپنے تمام خدشات و تحفظات پہ قابو پاتی وہ اسے باور کرواتی پلٹی ہی تھی جب اس نے اپنے دائیں ہاتھ پہ لگی ڈرپ کی پرواہ کیے بغیر اسے ایک ہی جست میں اٹھ کے اس کا ہاتھ کھینچا تو اس اچانک افتاد پہ وہ گھوم کے رہ گئی۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ کوئی حفاظتی قدم اٹھاتی یا اسے کچھ کہتی، وہ اگلے ہی لمحے اسے ششدر کر گیا۔ کچھ کہہ رہی تھی آپ؟ اتنی دور سے مجھے سنائی کم دیتا ہے۔ وہ ہولے سے اس کے کان کے قریب جھک کے بولا، یہ کیا کر رہے ہیں آپ کے زخم خراب ہو جائیں گے، پلیز ہٹیں پلیز۔ وہ اس وقت اس سے نفرت کو فراموش کیے ہوئی تھی، جس کا ظاہری ثبوت اس کا انداز تخاطب تھا، لیکن وہ اس سب سے بے نیاز بس اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھ رہا تھا، جو اس پل اس کے نزدیک اس کی طبیعت خرابی کی وجہ سے ملی جلی کیفیت کا تاثر دے رہا تھا۔ جاننا چاہتی ہیں نا مجھے موقع دے رہا ہوں آپ کو، جان لیں۔ اس کے چہرے کے بالکل نزدیک چہرہ کیے وہ گھمبیر آواز میں بولا، تو اس کی اس قدر نزدیکی پہ اسے گھٹن محسوس ہونے لگی۔ تمہارے زخم، تمہارے سینے سے خون، اس قدر نزدیکی پہ اس کے ہونٹوں سے لفظ ٹوٹ ٹوٹ کے نکلنے لگے، لیکن اسے بولنے کا موقع دیے بغیر وہ اس کے ہونٹوں پہ انگشت شہادت رکھتا اس کے لفظوں کا گلا گھونٹ گیا۔ یہ موقع پھر سے نہیں ملے گا، یہ صرف آپ جان سکتی ہیں کہ میں کون ہوں۔ اگر آج نہ جان سکیں تو زندگی بھر بلیک ایگل اور بالحاج مصطفیٰ کے درمیان ایک بھنور کی طرح گھومتی رہیں گی۔ ڈاکٹر، لفظ ڈاکٹر پہ زور ڈالتا وہ بھاری لہجے میں بولتے ہوئے اپنی پیشانی اس کی پیشانی پہ ٹکا گیا، جبکہ اپنی حالت اور اس سچویشن پہ غور کیے بغیر وہ فقط بالحاج مصطفیٰ کے نام پہ الجھ چکی تھی۔ تبھی اس نے کپ کپاتا ہوا ہاتھ آگے بڑھایا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ اس کے چہرے سے رومال ہٹا پاتی، اسے باہر ایک عجیب سا شور سنائی دیا، جو اسے ایک جھٹکے سے اس فضو سے نکالتا تلخ حقیقت کی دنیا میں پٹک گیا۔ اور حقیقت کا تدراک ہوتے ہی جب اس نے اپنی اور اس کی قربت کو محسوس کیا تو اس کا چہرہ پھک پڑ گیا، جبکہ دھڑکنیں مانو کے دم توڑنے لگی تھیں۔ پیچھے ہٹو۔ اس کے ہونٹوں سے بوقت یہ الفاظ نکلے کیونکہ اس وقت اسے اپنا وجود بے جان محسوس ہو رہا تھا، لیکن جب شور بتدریج بڑھتا چلا گیا تو اسے لگا وہ آج رسوا ہو جائے گی۔ وہ جو برسوں سے دنیا والوں سے چھپ کے بیٹھی تھی، وہ آج سب کے سامنے عیاں ہو جائے گی۔ لیکن اس پہ سایہ فگن شخص جانتا تھا، جب تک وہ نہ چاہے گا تب تک اس دروازے تک کوئی پہنچ نہیں سکتا۔ مگر اس کے متغیر حالت کے پیش نظر وہ کچھ سوچتے ہوئے پیچھے ہوا، جانتا تھا کس کی آمد نے اسپتال میں ہڑبڑی سی مچا دی تھی۔ میرا دیا گیا ایک چانس آپ ضائع کر چکی ہیں، لیکن ایک چانس میں پھر سے آپ کو دیتا ہوں، ناقابل فہم انداز میں کہتے ہوئے وہ اس کے ٹھنڈے ماتھے پہ ہاتھ رکھتا مارے خوف کی اس کی آنکھیں باہر ابلنے کو تھیں، جبکہ اسے آنکھیں مونتے دیکھ کے وہ ہلکا سا مسکرایا۔ وہ دھیرے سے اپنے رومال کو کھسکاتا وہ نرمی سے اس کے ماتھے پہ آیا پسینہ صاف کر گیا۔ بالحاج اس کے لمس میں ایک جانا پہچانا سا لمس محسوس کرتے ہوئے اس کے لب ہولے سے پھڑپھڑائے، جبکہ بند آنکھوں سے آنسو قطار در قطار بہنے لگے، جنہیں نہ چاہتے ہوئے بھی نظر انداز کرتے ہوئے وہ اسے دیکھے گیا۔ ڈاکٹر، آپ یہاں سے جا سکتی ہیں، اور باخدا یہ چانس مس نہ کیجیے گا، کیونکہ ایسی اپیلنگ حالت میں میرے سامنے پڑی رہیں تو اپنے اندر کے غنڈے کو سلا نہیں پاؤں گا۔ وہ جو نہ جانے کس عظیم نقصان پہ ماتم کنا تھی کہ اس کی مخصوص پرسکون آواز سن کے اس نے بھیگی پلکیں وا کر کے سرخ نم آنکھوں سے اسے دیکھا، جو اب دوبارہ اسی حالت میں نیم دراز مسکرا رہا تھا۔
جبکہ اس کے الفاظ اور نہ جانے کس کس بات پہ کلستی وہ اٹھی اور ایک تھپڑ اس کے چہرے پہ رسید کرتی بیڈ سے اتری۔ میں جو سوچ رہی ہوں اگر وہ تم ہوئے تو میں جان لے لوں گی تمہاری، بھاری آواز میں اسے وارن کرتی وہ پلٹی۔ اسی لمحے دروازہ کھولتا وہ اندر داخل ہوا تو زرشے ایک پل کو ساکت رہ گئی، لیکن اگلے ہی پل بھاگ کے اس کے سینے سے جا لگی۔ ہماری محبت کے مظاہروں پہ جواباً تھپڑ مل رہے ہیں، جبکہ یہاں بن بلائے آنے پہ پرجوش سواگت ہو رہا ہے۔ اپنے دائیں گال کو سہلاتے ہوئے وہ بڑبڑاتے ہوئے انہیں دیکھنے لگا، جہاں وہ اب اپنے سینے سے لگی بہن کا ماتھا چوم رہا تھا۔ روئی ہو آپ؟ اس کی نم آنکھوں کو دیکھتے ہوئے اس نے ایک خونخوار نظر اس کی عقب میں ڈالی، جہاں وہ سر ہولے سے خم کر کے آنکھ دباتا نئے سرے سے آگ لگا گیا۔ نہیں لالا، بس یوں ہی۔ آپ چلے نا میرے روم میں۔ ماما کیسی ہیں اور بھابھی کیسی ہیں؟ انہیں نہیں لائے آپ؟ اس کا دھیان اپنی طرف سے ہٹانے کو وہ اس کا بازو تھام کے تابڑ توڑ سوالات کرتی اسے باہر لے جانے لگی۔ آپ چلو اور میرے لیے کافی آرڈر کرو، میں ایک کال کر کے آتا ہوں۔ اس نے اسے ٹالتے ہوئے بھیجا تو بیڈ پہ لیٹا بلیک ایگل کراہا۔ کیا کہا ہے تم نے میری بہن سے؟ اس کے بیڈ کی جانب بڑھتے ہوئے وہ خشمگین لہجے میں گویا ہوا تو وہ جل اٹھا۔ یہ دنیا کا واحد سالہ ہے جو اپنے بہنوئی سے دھمکی اور مار کٹائی کے بغیر بات نہیں کرتا۔ وہ زیر لب بڑبڑاتے ہوئے اس کی جانب متوجہ ہوا۔ کہنے کا تم نے موقع ہی نہیں دیا، ورنہ میں تو تمہارے آرڈر پہ عمل کرنے والا تھا۔ وہ سادہ لہجے میں ہاتھ اٹھا کے گویا ہوا تو اس کی سادگی پہ وہ خون کے گھونٹ بھر کے رہ گیا۔ اس حالت میں تم میرے آرڈر پہ عمل کر رہے تھے؟ وہ غرا کے بولا تو اس کے پٹی لگے سر میں جیسے درد سا ہونے لگا۔ وہ بار بار پوچھ رہی تھی تو میں، اس نے بظاہر مسکراتے ہوئے جواب دینا چاہا جب وہ خشک لہجے میں اس کی بات قطع کرتے ہوئے بولا، اپنی غنڈہ گردی جہاں دکھانی ہے وہیں دکھاؤ، اور اگر آئندہ میں اس کی آنکھوں میں آنسو تمہاری وجہ سے دیکھوں تو یاد رکھنا۔ بہت کچھ باور کرواتے ہوئے اس نے پلٹنا چاہا کہ وہ ہاسپٹل وہاں صرف اسے دیکھنے آیا تھا۔ تم آج ادھر کیا کر رہے ہو؟ تمہاری آج اپنی مسز کے ساتھ کوئی ڈیٹ نہیں تھی؟ اسے واپس پلٹتے دیکھ کے اس کی زبان میں ہمیشہ کی طرح کھجلی ہوئی تھی۔ اور ہمیشہ کی طرح غلط وقت پہ ہوئی تھی۔ تبھی وہ پلٹا اور ایک گھونسا اسی گال پہ رسید کیا جہاں کچھ دیر قبل اس کی بہن تھپڑ مار چکی تھی۔ بے شک تم سے میرے بہت رشتے ہیں، لیکن یہ بہت زیادہ تھا۔ اس کو جبڑا سہلاتے دیکھ کے اس نے ہولے سے اس کا کندھا تھپ تھپایا۔ گیٹ ویل سون۔ اب کی بار اس کے لہجے میں ہلکی سی مسکراہٹ جھلکی، جسے محسوس کر کے وہ کلس اٹھا۔ بہت شکریہ۔ ابھی تم نے شادی پسند کی نہیں کی اور فقط ذکر کرنے پہ جبڑا توڑ ڈالا۔ اگر پسند کی شادی ہوتی تو اب تک آدھے شہر کی آنکھیں پھوٹی ہونی تھی۔ جلتے ہوئے وہ بڑبڑایا تو اب کی بار اس نے اسے نظر انداز کرتے ہوئے قدم واپسی کی جانب موڑے تھے۔ افغان نواز عالم کو ان کے حالیہ الفاظ کی سزا دے چکا ہوں میں۔ اس کی سنجیدگی سے بھرپور گہری آواز پہ اس کے بڑھتے قدم رکے اور پھر وہ گہری سانس بھرتے ہوئے گردن موڑ کے اسے دیکھنے لگا۔ جانتا ہوں، لیکن اسے سزا دینے سے قبل اپنی سیفٹی کو یقینی بنایا کرو، کیونکہ میرے لیے بہت ضروری ہو تم۔ اینڈ گڈ لک کرائم پارٹنر۔ اسے تھمز اپ کا سائن دیتا وہ اس کے روم سے باہر نکلا تو اس کے غیر متوقع جذباتی اظہار پہ مسکراتے ہوئے وہ بیڈ پہ نیم دراز 2 روز قبل ہوئے واقعات کو سوچنے لگا۔ سیاہ شیشوں والی گاڑی میں بیٹھا وہ کچھ دیر قبل اس کی بھیجی گئی ویڈیو کو دیکھ رہا تھا، جہاں وہ نواز عالم سے مل رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ زرشے کے متعلق کہے جانے والے الفاظ پہ وہ خود اسے سزا دے سکتا تھا، لیکن اس کو یہ ویڈیو بھیجنے کا مقصد وہ بخوبی واقف تھا۔ تبھی ڈیش بورڈ پہ پھینکتے وقت اس کے ماتھے کی رگیں پھولی ہوئی تھیں۔ آئی ایم سوری فادر ان لا، لیکن مجھے بھی اپنے سالے کی طرح بدلہ فوراً لینے کی بیماری ہے۔ آئینی گیٹ سے نکلتی سیاہ مرسڈیز کو پرتپش آنکھوں سے گھورتے ہوئے وہ بڑبڑایا اور گاڑی کا شیشہ نیچے کرتے ہوئے ہاتھ میں
تھامی سائلنسر کا نشانہ فکس کرتے ہوئے پہلا فائر سیاہ مرسڈیز کے ٹائر پہ کیا اور پھر دوسرا اس کا اگلا نشانہ گاڑی کے پچھلے شیشہ تھا، لیکن اس کے تیسرے فائر کے ساتھ جیسے ہی شیشہ آواز کے ساتھ ٹوٹا، اس کے گارڈز الرٹ ہو گئے۔ اندھیرے میں ان کے نشانے خطا ہو رہے تھے۔ اس نے اگلا فائر کیا اور گاڑی کی پچھلی سیٹ سے نیچے چھپنے کی کوشش کرتے نواز عالم کے کندھے میں گولی پیوست ہو گئی۔ اگر وہ بروقت آنکھوں کے سامنے سے نہ ہٹتا۔ اپنا کام مکمل کر کے اس نے گاڑی اسٹارٹ کی، لیکن تب تک اس کے گارڈز کی ایک گاڑی اس کے تعاقب میں پہنچ چکی تھی، اور اس سے پہلے کہ وہ گاڑی ریورس کرتا، انہوں نے اس کی گاڑی کو دائیں جانب سے ہٹ کیا، تو باوجود کوشش کے اس کا سر بیلنس نہ رکھ پانے کی وجہ سے اسٹیئرنگ سے ٹکرایا، تو اس کے سامنے زمین و آسمان گھوم گئے، لیکن حواس پہ قابو پاتے ہوئے اس نے پسٹل پہ گرفت مضبوط کی۔ وہ جانتا تھا نواز عالم کو عوام میں مزید مقبول بنا دیا جائے گا، مگر وہ یہی چاہتے تھے، اور ہوا بھی یہی۔ ایک حادثے کے چند گھنٹوں بعد ہی پی ایم اے نواز عالم پہ ہوئے حملے کی نیوز چینل پہ چلنے لگی، لیکن وہ جو پیغام اس تک پہنچانا چاہتے تھے وہ اس تک پہنچ چکا تھا۔ اس نے نیند میں ڈوبی آنکھیں بمشکل کھولتے ہوئے سامنے موجود پرشکوہ سی عمارت کو دیکھا، جس پہ لکھا عالم مینشن۔ واضح کر رہا تھا کہ وہ اس وقت اسے کہاں لے کے آیا تھا، لیکن ابھی تک یہ واضح نہ کیا تھا کیوں لے کے آیا تھا۔ ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ اس نے اس کی جانب دیکھا جو ڈرائیور کی جانب متوجہ اسے گاڑی پورچ کے بائیں جانب کھڑی کرنے کو کہہ رہا تھا، کیونکہ انہیں جلد ہی واپس بھی آنا تھا۔ اندر چل کے دیکھ لینا۔ ایسے جواب پہ اس کا دل چاہا وہ اندر جانے پہ لعنت بھیجتی، یہیں بیٹھی رہے، لیکن ایسا وہ صرف سوچ ہی سکی، کیونکہ اس کی ایسی ہٹ دھرمی کے جواب میں یہ شخص ہاتھوں کے بجائے اپنے لمس سے اسے گھبرانے پہ مجبور کر دیتا تھا۔ السلام علیکم۔ پرتعش و خوبصورت لاؤنج میں داخل ہوتے ہی اس کی نگاہ ساڑی میں ملبوس سوبر سی خاتون پہ پڑی، جو مسکراتی ہوئی اس کی جانب بڑھ رہی تھی۔ وعلیکم السلام، ٹھیک ہو آپ؟ محبت سے اسے ساتھ لگاتے ہوئے وہ گویا ہوئی، تو اس نے سر اس بات میں ہلایا جبکہ وہ اب افغان سے مل رہی تھی۔ اسی لمحے فرحان صاحب کی آمد پہ وہ ان سے ملنے لگے، اور مسز فرحان اسے لیے صوفے کی جانب بڑھیں تو وہ گہری سانس بھر کے رہ گئی۔ مطلب اب مجھے اچھی بہو بن کے ان کے سامنے اچھا تاثر دینا ہے۔ وہ نیند کو بمشکل بھگاتی مسکراتے ہوئے ان کے ساتھ بیٹھ گئی۔ آپ لوگ ادھر اکیلے رہتے ہیں؟ صرف ان دونوں کو اتنے بڑے گھر میں دیکھ کے وہ واقعی حیران ہوئی تھی، کیونکہ ملازموں اور ان دونوں کے لیے تو یہ گھر بہت۔ اس کے سامنے رکھے صوفے پہ بیٹھا شرافگن جی بھر کے بدمزہ ہوا تھا۔ جی اسی لیے تو افغان کو کہا تھا آپ کو لے آئے، اور وہ لے آیا۔ ماشاءاللہ بہت پیاری لگ رہی ہو آپ۔ اس کو بڑے سے دوپٹے سے الجھتے دیکھ کے وہ بے ساختہ مسکرا دی، جبکہ ان کے آخری الفاظ پہ اس کا منہ بن گیا۔ ابھی تو آپ کے بیٹے نے میری لپسٹک خراب کر دی تھی، اسی لیے میں نے صاف کر دی، ورنہ پہلے میں بہت پیاری لگ رہی تھی۔ اس کے الفاظ پہ جہاں افغان کا چہرہ مارے ضبط کے سرخ پڑا، وہیں وہ دونوں اپنی ہنسی روکنے کے چکر میں چہرہ جھکا گئے۔ اوف نان سینس! وہ جو بڑی سے بڑی بات سن کے نہیں گھبراتا تھا، اس لمحے ان کی دبی دبی مسکان دیکھ کے بری طرح خجل ہوتا اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا، تو فرحان صاحب نے بے ساختہ اسے روکا۔ بیٹھو نا افغان، اور بتاؤ ہمیں کہ کیوں تم نے زالے کی لپسٹک خراب کی ہے۔ ان کی شریر آواز پہ زالے کو بہت سکون ملا کہ اب اس کھڑوس کو ڈانٹ پڑتے دیکھ کے اس کو سکون ملنے والا ہے۔ اپنی بہو سے پوچھ لیجیے کہ کیوں خراب کی تھی اور کیسے کی تھی۔ اس کے خشک لہجے میں کہے گئے الفاظ پہ وہ بے ساختہ گڑبڑائی، اور اسے بات کی نزاکت کا احساس ہوا کہ وہ کیا بول گئی تھی، اور اب وہ کیوں اور کیسے جیسے باریک بینیوں میں نہیں جانا چاہتی تھی، تبھی انسنی کر گئی۔ افغان
میں نے کل کی پارٹی کے لیے زالے کے لیے شاپنگ کر لی آج رات یہ ہمارے پاس ہی رک جائے اور کل ایک ہی دفعہ پارٹی کے بعد آپ اسے واپس لے جانا۔ زالے کو چائے کا کپ پکڑاتی مسز فرحان اس کی شکل دیکھ کے بات پلٹتی ہوئی گویا ہوئیں تو وہ چونکی تھی۔ کیسی پارٹی اور میں ادھر کیسے رک سکتی ہوں؟ مجھے تو ہاسٹل سے الاؤ ہی نہیں ہے۔ وہ جلدی سے گویا ہوئی تو مسز فرحان نے پریشانی سے فرحان صاحب کی جانب دیکھا۔ بیٹا کل ہماری اینیورسری ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ اس میں آپ ہمارے ساتھ ہوں، اور جہاں تک بات ہے ہاسٹل والوں کی اجازت کی تو وہ افغن لے لے گا۔ کیوں افغن؟ فرحان صاحب نے اسے تسلی دیتے ہوئے بیٹے کی جانب دیکھا جو بہت خاموش نگاہوں سے زالے کے چہرے کے بدلتے تاثرات کا جائزہ لے رہا تھا۔